قرآن کریم میں تدبر کے حوالے سے آج ہماری یہ تیسری ویڈیو ہے۔ ہم دوسرا اصول پڑھ رہے ہیں، اور وہ اصول یہ ہے کہ جب بھی قرآن کریم پڑھنا شروع کریں تو نیت کیا کریں۔ پہلے ہم نے یہ پڑھا کہ علم کی نیت کریں، دوسری چیز ہم نے یہ پڑھی کہ عمل کی نیت کریں، اور آج تیسری چیز پڑھنے لگے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ قرآن کریم کھولیں پڑھنے کے لیے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مناجات کی نیت کریں کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مناجات کر رہے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما اذن اللہ لشیء ما اذن لنبی حسن الصوت یجہر بالقرآن۔ اللہ تعالیٰ کسی نبی کو اتنی توجہ سے نہیں سنتے جتنی توجہ سے اس خوبصورت آواز والے نبی کو سنتے ہیں جو اس کے کلام کی تلاوت کرتا ہے۔ توجہ سے سننے کا مطلب یہ ہے کہ سب سے زیادہ رحمت اس نبی پر اترتی ہے جو ترتیل کے ساتھ مناجات کے انداز میں قرآن کریم کی یا اپنے اوپر اترنے والی کسی کتاب کی بھی تلاوت کرتا ہے۔ یہاں نبی کا لفظ ہے تو بعض علماء نے کہا کہ نبی سے مراد خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور بعض رات نے کہا کہ اس سے مراد، جیسے کہ امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں فرمایا کہ اس سے مراد تمام انبیاء کرام علیہ السلام ہے، یعنی ہر نبی حسن الصوت ہوتا ہے، اس کی آواز بہت خوبصورت ہوتی ہے، اور جب وہ اللہ کی طرف سے اترنے والی کتاب اور صحیفے کی تلاوت کرتا ہے، قرات کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس پہ بہت زیادہ رحمتیں اتارتے ہیں۔ اور اسی مفہوم کی ایک دوسری حدیث بھی ہے جو حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس شخص کو سب سے زیادہ توجہ سے سنتے ہیں جس کی آواز بہت پیاری ہوتی ہے اور وہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اور فرمایا کہ یہ ایسی ہی ہے جیسے کوئی مالک اپنی باندی جس کو وہ خرید کر لایا ہے کہ وہ گائے گی، تو جب وہ گانا شروع کرتی ہے تو مالک پوری توجہ کے ساتھ اس کو سنتا ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بندے کو سب سے زیادہ توجہ سے سنتے ہیں۔ توجہ سے سننے کا مطلب کیا ہے کہ سب سے زیادہ رحمت اس بندے پر اترتی ہے جو خوبصورت آواز میں خوبصورت طریقے سے قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں میں نے سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ جب کوئی شخص نماز کے لیے کھڑا ہو تو ای شیء ینوی بقراءتہ وصلاتہ، تو وہ اپنی قرات اور اپنی نماز میں کس چیز کی نیت کرے؟ نماز میں کھڑا ہے، تلاوت کر رہا ہے، تو نیت کیا کرے کہ میں کیا کر رہا ہوں؟ تو سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ینوی انہ یناجی ربہ، وہ اس بات کی نیت کرے کہ میں اپنے رب سے مناجات کر رہا ہوں۔ نماز میں جتنی بھی اوراد ہیں، اذکار ہیں، قرآن کی تلاوت ہے، اس میں نیت کیا کرے؟ یناجی ربہ، کہ وہ اپنے رب سے مناجات کر رہا ہے۔ اسی مفہوم کی ایک حدیث بھی ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، وَقَدْ عَلَتْ أَصْوَاتُهُمْ، اور لوگوں کی آوازیں قرآن کی تلاوت میں بلند ہو رہی تھیں۔ یعنی نماز میں کھڑے کھڑے تلاوت کرتے نا قیام میں، اب وہ قیام میں تلاوت کر رہے تھے لیکن اونچی آواز میں تلاوت کر رہے تھے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ان المصلی یناجی ربہ عز وجل، نماز پڑھنے والا شخص اپنے رب سے مناجات کر رہا ہوتا ہے، فَلْيَنْظُرْ مَا يُنَاجِيهِ، تو نمازی کو اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ وہ کن الفاظ میں مناجات کر رہا ہے اور کتنی بڑی ہستی کے سامنے مناجات کر رہا ہے۔ تو پھر آپ نے منع فرمایا کہ لا یجہر بعضکم علی بعض بالقرآن، کہ قرآن کے ذریعے سے ایک دوسرے پر آوازیں بلند مت کرو، یعنی سرگوشی کریں، اور سرگوشی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آہستہ آہستہ آواز میں، تاکہ صرف آپ سن سکے، کوئی دوسرا نہ سن سکے۔ تو اس حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم پڑھتے وقت یناجی ربہ، انسان اپنے رب سے کیا کرتا ہے؟ مناجات کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے بہت زیادہ بلند آواز میں قرات کرنا، تلاوت کرنا کہ پوری مسجد میں نماز پڑھنے والے لوگ متاثر ہو جائیں، ان کی نمازیں ڈسٹرب ہو جائیں، ان کی تلاوت ڈسٹرب ہو جائے، اس کو اس حدیث میں منع کر دیا گیا، لا یجہر، جہر نہ کرو۔
کیونکہ آپ اپنے رب سے سرگوشی کر رہے ہیں، آپ نے قرآن کھولا ہوا ہے، آپ قرآن پڑھ رہے ہیں تو آپ مناجات کر رہے ہیں، اور مناجات کر رہے ہیں تو مناجات کا تو ادب ہی یہ ہوتا ہے کہ انسان دھیمی آواز میں، ندان خفیہ جس کو قرآن نے کہا ہے، اس آواز میں بات کرتا ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اذا اردت الانتفاع بالقرآن، اگر تو قرآن سے نفع اٹھانا چاہتا ہے، قرآن کا نور حاصل کرنا چاہتا ہے، قرآن کا علم حاصل کرنا چاہتا ہے، قرآن کے ذریعے سے اپنے اندر انقلاب لانا چاہتا ہے، الانتفاع بالقرآن، قرآن سے کسی بھی درجے میں کوئی فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے، تو فجمع قلبک عند تلاوتہ وسماعہ، بس ایک کام کر کہ جب بھی قرآن کی تلاوت کرنے لگو یا کسی قاری صاحب سے قرآن کی تلاوت سننے لگو تو اپنے دل کو حاضر کر لو، اپنے دل کو جمع کر لو، دل میں آنے والے مختلف قسم کے جذبات، ڈسٹریکشنز، ان کو ہٹا دو۔ تو جتنا یکسوئی کے ساتھ آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، جتنی یکسوئی کے ساتھ آپ قرآن کریم کی تلاوت کو سنتے ہیں، اتنا ہی قرآن آپ پر کھلتا ہے۔ الق سمعک ان کے الفاظ ہیں کہ اپنے کانوں کو ڈال دو قرآن پر، کہ آپ کو کچھ اور سنائی ہی نہیں دے رہا، بس صرف قرآن سنائی دے رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایک روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ان افواہکم طرق للقرآن، کہ یہ جو تمہارے منہ ہیں یہ قرآن کے راستے ہیں، ان سے قرآن نکلتا ہے۔ جب قرآن کی تم تلاوت کرتے ہو تو الفاظ یہاں سے نکلتے ہیں، فطیبوها بالسواک، تو ان کو مسواک کے ذریعے سے صاف رکھا کرو۔ ابو مالک رحمۃ اللہ علیہ سے بھی اسی طرح کا ایک قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو تمہارے منہ ہیں یہ اللہ کے راستے ہیں، طرق اللہ، اس میں ان کی روایت میں تو طرق اللہ کے الفاظ ہیں۔ تو فرمایا کہ نظفوها، ان کو اچھے طریقے سے صاف رکھا کرو، مستطاعتم، جتنا رکھ سکتے ہو، کیونکہ ایک صحیح حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان قرآن کی تلاوت شروع کرتا ہے، رب سے مناجات شروع کرتا ہے، تو فرشتے اس کے پیچھے آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جب وہ قرات کرتا رہتا ہے، تلاوت کرتا رہتا ہے، تو فرشتے اور زیادہ اس کے قریب آنے لگتے ہیں سامنے سے، پھر قریب آتے 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 اس کے منہ پر اپنا منہ فرشتے رکھ دیتے ہیں۔ اتنا فرشتوں کو پسند آتا ہے وہ شخص جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کلام کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے۔ تو اب فرشتے اپنا منہ ہمارے منہ پر اس وقت رکھیں گے کہ جب ہمارا منہ صاف ہوگا، اس لیے بہت سارے اسلاف ہمارے ایسی کوئی چیز نہیں کھاتے تھے جس سے بدبو آتی تھی۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ مشہور مفسر ہیں، وہ کہتے ہیں ما اکلت القراس منذ قرأت القرآن، جب سے میں نے قرآن کی قرات شروع کی ہے میں نے قراس نہیں کھایا، کیونکہ منہ سے بدبو آتی ہے۔ تو آپ اپنے رب سے مناجات کر رہے ہیں، منہ کو صاف کر کے جائیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مناجات کرنا چاہے تو کیسے کرے، مناجات کی لذت کیسے اس کو حاصل ہوگی؟ تو اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ وہ اس بات کا استحضار کرے، اپنے ذہن میں یہ بات بٹھائے کہ جب میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ اس بات کو ذہن میں بٹھائے کہ جب قرآن کی تلاوت کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے عطا کریں گے، اور اللہ تعالیٰ میری تعریف کرتے ہیں فرشتوں کی مجلس میں۔ اس سے بڑی بات اور کیا ہوگی؟ تو اس سے مناجات کی کیفیت انسان کے اندر پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ قرآن کا تیسری نیت ہے جو آپ نے کرنی ہے کہ جب بھی قرآن پڑھنے لگے کہ ہم مناجات کریں گے۔ چوتھی نیت کیا ہے؟ ثواب کی نیت۔ اس کو میں چوتھے نمبر پہ لے کے گیا کیونکہ یہ تو عام طور پہ مشہور ہے، ہمارے ہاں جتنا بھی قرآن پڑھا جاتا ہے خاص طور پہ رمضان میں تو ثواب کی نیت سے پڑھا جاتا ہے۔ اس پر ہمارے اسلاف کے صحابہ کرام کے اتنے اقوال ہیں کہ وہ پھر اس کے لیے مستقل جو ہے نا مجھے ویڈیوز کا سیریز ایک شروع کرنی پڑے گی، تو اس لیے چوتھی نیت پہ میں زیادہ بات نہیں کرتا، کیونکہ ہمارے معاشرے میں وہ ویسی عام طور پر موجود ہے، اور وہ ہے تلاوت پر ثواب کی نیت۔ اور پانچویں اور آخری نیت جو ضروری ہے قرآن کی تلاوت میں اور اس کے تدبر میں، وہ ہے شفا کی نیت۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم کا تعارف کراتے ہوئے یہ فرمایا کہ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، تمہارے پاس اے لوگو ایک موعظہ آیا ہے، رب کی طرف سے ایک نصیحت آئی ہے اور ایک شفا آئی ہے۔ دوا نہیں کہا، شفا کہا ہے، کیونکہ دوا بسا اوقات آپ لیتے ہیں پھر بھی شفا نہیں ہوتی، لیکن قرآن کے ذریعے سے جو بندہ شفا لے گا اس کی شفا حتمی ہے، یقینی ہے۔ تو اس لیے دوا نہیں کہا کہ یہ تمہارے لیے دوا ہے، بلکہ کیا فرمایا؟ شفا ہے، کہ تم اگر قرآن کے ساتھ جڑ گئے تو یہ ہر صورت میں تمہیں شفا عطا کرے گا۔ قل هو للذین آمنوا ھدی وشفاء، اے نبی آپ فرما دیجئے کہ یہ قرآن ان لوگوں کے لیے جو اللہ پر ایمان لے آئے ہدایت ہے
اور شفا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں ایک دن ایک عورت کو دم کر رہی تھی کسی بیماری کی وجہ سے، عورت بیمار تھی، اس کو دم کر رہی تھی، اور اتنے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس کا علاج قرآن کے ذریعے سے کرو، یعنی قرآن کی کوئی آیت، کوئی جملہ، کوئی سورت پڑھ کر اس پہ دم کر دو، اس سے علاج کرو، اس کا شفا اس میں ہے، اور دم درودوں میں نہیں، قرآن کے ذریعے سے شفا حاصل کرو۔ اب شفا کی 4 قسمیں ہوتی ہیں۔ پہلی قسم ہے جس کو ہم کہتے ہیں شفاء النفس۔ شفاء النفس، نفس ہمارا بیمار ہو جاتا ہے۔ نفس کن چیزوں سے بیمار ہوتا ہے؟ خواہشات سے۔ نفس کے اندر خواہشات جنم لیتی ہیں بری، اور نفس بیمار ہو جاتا ہے، امارہ بن جاتا ہے۔ اب اس کو مطمئنہ بنانا ہے تو کیسے بنائیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن دے دیا، یہ پڑھو، سمجھو، عمل میں لاؤ، تمہارا نفس نفس امارہ سے نفس مطمئنہ بن جائے گا۔ تو شفاء النفس سے من الشہوات، شہوتوں سے اگر نفس کو بچانا چاہتے ہیں تو قرآن میں شفا اللہ نے رکھ دی ہے۔ دوسری شفا شفاء القلب، شفاء القلب من الشبہات، ہمارا دل بیمار ہو جاتا ہے، دل میں شبہ پیدا ہو جاتے ہیں، اللہ کے بارے میں بدگمانی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نعوذ باللہ بدگمانی، دین کے احکامات پسند نہ آنا، دین کے احکامات سے ایک طرح کی نفرت، یا بس ایک جبرن کسی کام، نماز جبرن پڑھنا کہ اب کیا کرے، پڑھنی ہے تو پڑھ لیتے ہیں۔ تو یہ شبہات ہمارے دل پر وارد ہوتے ہیں، اور ہمارے دل کا دینی احکامات کے ساتھ محبت کا تعلق پیدا نہیں ہو پاتا، یہ قرآن سے دوری کا نتیجہ ہوتا ہے۔ تو اگر آپ قرآن پڑھیں گے تو قرآن آپ کے دل کو شفا دے گا، کس چیز سے؟ شبہات سے۔ آپ کو دین کے کسی حکم کے بارے میں، اللہ اور اللہ کے رسول کے بارے میں کوئی شک نہیں رہے گا، کوئی ڈاؤٹ نہیں رہے گا، کوئی شبہ نہیں رہے گا جب آپ قرآن پڑھیں گے تو یہ شفا دے دیتا ہے دل کو۔ اور تیسری شفا ہے شفاء الصدر، سینے کی شفا۔ ہمارے سینے کے اندر غم آتا ہے، پریشانی آتی ہے، خوف آتا ہے، نامانوس اداسی آتی ہے، بے وجہ کی اداسیاں پیدا ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں جو دوسرے لوگ ہمارے بارے میں کرتے ہیں ہم ان کو لے کر بیٹھ جاتے ہیں، اور کئی کئی دن ان کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں کہ میں اس کو کیا جواب دوں، میں کیا کروں، میں کدھر جاؤں۔ تو یہ ہمارے سینے کی بیماریاں ہیں۔ قرآن کریم ان تمام بیماریوں سے انسان کو شفا دے دیتا ہے۔ تو یہ شفاء الصدر بھی ہے کہ آپ کے سینے کو آج دنیا جن بیماریوں کا شکار ہے ان سے آپ کو نجات دے دے گا۔ اور چوتھی شفا ہے شفاء العقل، یہ انسان کی عقل کو شفا دیتا ہے۔ اب عقل کے 3 درجے قرآن نے بتائے ہیں، ایک درجہ لب کا ہے، ایک درجہ ناہیتن کا ہے، اور ایک درجہ عقل کا۔ قرآن کریم یہ چاہتا ہے کہ میرے ماننے والے سب کے سب لب کے درجے کو پہنچ جائیں۔ یہ سب سے اونچا درجہ ہے لب۔ لب کس عقل کو کہتے ہیں؟ لب اس عقل کو کہتے ہیں کہ جو اپنے اندر ہر قسم کی گندی چیزوں کو نہ آنے دے، بلکہ اس کے اندر ایک فلٹر لگا ہوا ہوتا ہے جو چھان چھان کر صرف خالص اور ان باتوں کو اپنے اندر آنے دیتا ہے جن پر عمل کرنے کا اس کا من ہوتا ہے، جن پر عمل کرنے کا ارادہ ہوتا ہے۔ یہ جو آج ہم سوشل میڈیا چلاتے ہیں نا، تو ہر چیز ہماری عقل میں آ رہی ہوتی ہے، کوئی فلٹر نہیں لگا ہوا، گودام بنایا ہوا اپنی عقل کو، سب کچھ اس میں آتا جا رہا ہے، آتا جا رہا ہے۔ یہ لب نہیں ہے۔ لب اس عقل کو کہتے ہیں جس میں کوئی لایانی بات اندر نہ آنے پائے۔ تو یہ آپ کی عقل لب کے درجے پہ کیسے پہنچے گی؟ اس کو شفا کیسے ملے گی؟ سر میں درد کیسے ختم ہوگا؟ قرآن شفاء العقل ہے۔ اور 5ویں شفا ہے جس کو ہم شفاء البدن کہتے ہیں، کہ ہمارے ظاہری بدن میں کہیں پر کوئی درد ہو گیا، جیسے دانت میں درد ہے، کان میں درد ہے، ہاتھ میں درد ہے، تو اگر آپ کوئی دم قرآن کریم کی آیت پڑھ کر چھو کر دیتے ہیں تو اس سے انسان کے بدن کو بھی شفا ملتی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قرآنی آیات کے ذریعے سے انسان کے بدن کو شفا ملتی ہے اگر یقین ہوتا ہے جب اس جسد خاکی میں یقین پیدا، یا اس انگارے خاکی میں یقین پیدا، تو کر لیتا ہے بالوں پر روح الامی پیدا۔ تو آپ اپنے اندر یقین پیدا کریں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو قرآن کی آیات کے ذریعے سے شفا دے گا۔ ان میں ایک نور ہے، ان میں ایک ہدایت ہے، ان میں ایک شفا ہے۔ تو آئندہ جب آپ قرآن کریم پڑھنے لگیں تو آپ سوچیں پہلے
نیت کریں کہ میں اس قرآن کے ذریعے سے شفا پانے لگا ہوں، دل کی، عقل کی، بدن کی اور سینے کی، نفس کی۔ تو دوستو، قرآن کریم میں تدبر کرنے کا دوسرا اصول آج ہمارا ختم ہو گیا، اور اس کو میں خلاصہ کر کے بیان کر دیتا ہوں کہ ہم نے دوسرے اصول میں یہ پڑھا کہ جب بھی قرآن کریم پڑھنے لگیں گے آئندہ تو ہم اپنی نیت صحیح کریں گے، اور نیت ہم 5 چیزوں کی کریں گے: علم کی نیت، عمل کی نیت، مناجات کی نیت، ثواب کی نیت اور شفا کی نیت۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم کا تدبر ہمارے لیے آسان فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔